مفہوم یہ تھا کہ وہ لوگ جو میرے جسم کو چاہتے ہیں ان سے کیوں کر کہوں کہ میری روح تو اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ میرے چہرے کو بے نقاب دیکھنے کی آرزو رکھنے والے کاش میری روح کو بے حجاب دیکھتے، مگر افسوس کہ صورت پر جان دینے والے بہت ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے کم۔ دیکھو میں کہتی نہ تھی کہ تم ہنسو گے، واقعی نہایت بھدا خیال ہے۔ شاعری کی اس میں کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ نیروبی مجھے دھوکہ نہ دے، تو نے کبھی کوئی شعر نہیں کیا، شعر نہیں کہا، میں ایسا بے وقوف نہیں جو سمجھ نہ سکوں۔ تو نے مجھے سمجھانے کے لیے، مجھ کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک بات بنائی ہے۔ یہ تو نے کیسے جانا کہ میں صرف تیرے جسم کا پرستار ہوں، صرف تیری صورت کا شدائی ہوں؟ دردانہ، ہاں یہ تم نے کیا کہا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس سے قبل جب کبھی تم نے مجھ سے باتیں کی، میں نے ان کو ہمیشہ وہ التفات سمجھا جو ایک بادشاہ کی طرف سے غریب گدھا پر ہوا کرتا ہے۔ مجھے تو کبھی اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ والی یونان کا بیٹا مجھ جیسی ذلیل خوار ہستی کے لیے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ محبت بھی صرف کر سکتا ہے۔ تو کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ واقعی محبت کرتے ہو؟ میں کیسے یقین کروں؟ نیربوئی، دردانہ، یقین کرو کہ وہ نیربی جو ملک کے بہتر سے بہتر لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ایک زمانے سے تیرا دیوانہ ہے، اور چند وہ اب تیرے چہرے کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیرے حسن و جمال کے خوابوں سے اب بھی اس کی نیندیں معمور اور تیرے جلوے کی یاد سے اس کی راتیں روشن۔ دردانہ، حسن و جمال، جلوہ، میں ان کے صحیح مفہوم سے نا واقف ہوں۔ کیا اچھی صورت کو حسن و جمال کہتے ہیں؟ چہرے کا یاسمین، رخسار کا گلاب، آنکھ کا نشہ، ابرو کی محراب، جسم کا تناسب، لبوں کی تازگی، دانتوں کی گہرمابی، رنگ کی تازگی، جن کا ذکر اکثر شاعروں کی زبان پر رہتا ہے، کیا انہی چیزوں کا نام حسن ہے؟ کیا انہی باتوں کو جمال کہتے ہیں؟ اور کیا انہی چیزوں کا بے نقاب ہو جانا جلوہ کہلاتا ہے؟ اگر دنیا عشق و محبت کا فلسفہ صرف اس قدر ہے تو مجھے حیرت ہے کہ اس بے بنیاد جذبے نے کیوں کر ایسی وسعت حاصل کر لی، اور فطرت کیوں اپنی توہین گوارا کر رہی ہے۔ مگر آپ شہزادے ہیں اور آپ کے خیالات و جوابات بھی یقیناً عام سطح سے بلند ہوں گے، اس لیے شاید آپ کے حسن و جمال کا مفہوم اس قدر ادنا و پست نہ ہوگا۔ نیربوئی، بے شک عام شاعروں کے ہاں اور معمولی انسانوں کے نزدیک حسن و جمال کا مفہوم وہی ہے جو تم نے ابھی ظاہر کیا، لیکن میں تو ان لوگوں میں ہوں جو صورت سے زیادہ ادا کو دیکھتے ہیں، جو ادا کے حسن سے زیادہ اعتبار کی دل فریبی پر فرفتہ ہوتے ہیں، اور غالباً یہی وہ چیز ہے جو تجھ میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔ دردانہ، ادا، اعتبار، آہ، شاعروں اور عاشقوں کی اصطلاحیں سمجھنا بھی کس قدر دشوار ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میرا ذہن ان دونوں کے مفہوم سے بالکل خالی ہے، اور شاید میں کبھی نہ سمجھ سکوں گی کہ ان کا حقیقی مطلب کیا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی بارہا جب میں نے شاعروں کے کلام پر غور کیا تو میں نے باوجود کوشش کی کہ کبھی نہ سمجھ سکی کہ ادا اور اس کے ساتھ بہت سے الفاظ مثلاً غمزہ، کرشمہ، اشوا، ناز، تیور، چتون، بانکپن، بھپن وغیرہ کسے کہتے ہیں، اور ان میں کیا فرق ہے۔ میں نے ابھی ادا اور اعتبار کا ذکر کیا، اس لیے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے اندر ان باتوں کو دیکھ کر محبت کی ہے تو یہ چیزیں مجھ میں کہاں ہیں؟ نیروبی، دردانہ، یہ تو کیسی گفتگو کر رہی ہے؟ تجھے ایسی مکمل عورت جو یونانی انشاء عالیہ کی ماہر ہو، جو فنون و لطیفہ میں اپنا نظیر نہ رکھتی ہو، جو اچھی طرح اس کیفیت سے واقف ہو کہ سارا یونان اس کا فرفتہ ہے، ایسی انجان بن جائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو مجھ کو اس وقت بے وقوف بنا رہی ہے، اور پھر اے قطائلہ عالم مجھ سے پوچھتی ہے کہ ادا کسے کہتے ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ تجھے چاندنی رات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہے؟ تجھے اپنے بربط سے کیوں محبت ہے؟ تو موسیقی کی کیوں دل دادا ہے؟ اگر تو کسی اور طرح نہیں سمجھ سکتی تو یوں سمجھ لے کہ تو میری چاندنی ہے، تو میری ہستی کا بربط ہے اور میری روح کو بیتاب کر دینے والا نغمہ شیریں۔ دردانہ، چاندنی تو مجھے اس لیے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں اس میں زیادہ جوش سے اپنے بربط کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتی ہوں، اور اپنے ساز و موسیقی سے اس لیے لگاؤ ہے کہ یہ میری پرستش ہے۔ یوں سمجھ لو کہ چاندنی رات سنہرا فرش ہے جس پر بیٹھ کے بربط کے تاروں پر میری انگلیوں کی لرزش اور گلے سے نکل کر آواز کی نیازش عبادت بن جاتی ہے، اور اگر میرے دل سے یہ کیفیت محو ہو جائے تو میرے لیے ان میں سے ایک چیز بھی توجہ کے قابل نہ رہے۔ نیروبی، اے میرے دل کی دیوی، میں بھی تجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ تجھے پوچھتا ہوں۔ میں نے غلطی کی کہ اپنے حال کو محبت کے لفظ سے ظاہر کیا،
اور اس سے زیادہ غلطی یہ کی کہ تجھے حسین و جمیل کے لقب سے یاد کیا، حالانکہ تو اس سے بھی بلند کوئی اور چیز ہے جس کے ظاہر کرنے کے لیے انسان کے الفاظ عاجز ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر میں کہہ سکتا ہوں تو صرف یہ کہ تو میری معبودہ ہے، تو میری دیوی ہے اور میں تیرا پرستار ہوں، تیرا پجاری ہوں دردانہ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن تم دردانہ کی پرستش کرتے ہو یا میری؟ نیروبی: میں نہیں سمجھا، کیا دردانہ اور تو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ دردانہ: ہاں، دردانہ نام ہے اس جسم کا جو اس وقت تمہیں نظر آ رہا ہے اور جو ہر وقت تغیر پسند و فنا پذیر، اور میں تو یہ جسم نہیں ہوں۔ نیروبی: پھر کیا ہو؟ دردانہ: میں نام ہے فطرت کا، روح کا، وجدان کا، جس میں ہر وقت رفت ہے، بلندی ہے، ارتقاء ہے۔ نیروبی: تو پھر میں دردانہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں۔ دردانہ: مگر ایک زمانہ آئے گا جب میری صورت خراب ہو جائے گی، دردانہ مکروہ ہو جائے گی، کیا تم اس وقت بھی مجھ پر یہی محبت صرف کرو گے؟ نیروبی: یقیناً۔ دردانہ: اچھا، اگر یہ صحیح ہے تو پھر میرا فیصلہ یہی ہے کہ دردانہ نیروبی کی ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن میں تمہاری ضرور ہوں، اور پرسوں شام کو اسی خلوتگاہ میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دوں گی۔ نیروبی اس وقت اپنے آپ کو صحیح معنی میں بادشاہ سمجھنے لگا تھا اور کہا کرتا تھا کہ دردانہ ایسی ہستی پر قابو پا لینا گویا دنیا فتح کر لینا ہے۔ اس لیے وہ غیر معمولی مسرت و نشاط کی کیفیت لیے ہوئے واپس گیا اور انتظار کے 2 دن گزارنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا، شفق کی روشنی ہاتھوں میں کی حنائی کی طرح آہستہ آہستہ ہٹتی جا رہی تھی، اور نیروبی 2 گھنٹے سے ساحل پر دردانہ کا انتظار کر رہا تھا کہ شام کے دھندلکے میں کچھ فاصلے پر ایک نقاب پوش عورت آتی نظر آئی اور نیروبی اس کے لینے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دردانہ کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا، لیکن اس نے کوئی مذمت نہ کی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے اپنے جسم کو اس کے جسم سے ملا دیا لیکن وہ خاموش رہی۔ نیروبی کی مسرت کا اس وقت کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ کائنات کی تخلیق ہی صرف اس کی آرزوئیں پوری کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور آج اسے حق حاصل ہے کہ جس کو جس طرح چاہے چل لائے۔ ساحل کی اس چٹان پر پہنچ کر جہاں اب سے 2 دن قبل عہد و پیمان ہوا تھا، دردانہ نیروبی سے علیحدہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور بولی کہ تم میری آواز پہچانتے ہو؟ نیروبی بولا: کیوں نہیں؟ کیا کوئی شخص ایسی شیریں آواز کو ایک مرتبہ سننے کے بعد اپنے دماغ سے محو کر سکتا ہے؟ دردانہ نے کہا: تم میرے قد و قامت سے بھی مجھے جان سکتے ہو؟ نیروبی نے کہا کہ خوب، کون ہے جو اس سرخرامہ کا نظارہ کرنے کے بعد پھر اسے فراموش کر سکے؟ دردانہ: میں نے گزشتہ 2 راتیں معبد کے اندر صرف اس دعا میں صرف کر دیں کہ اگر نیروبی واقعی صرف روح سے محبت کرتا ہے تو میری صورت میں کوئی تغیر ایسا کر دیا جائے جو دنیا کے سب سے زیادہ انوکھے عہد و پیمان کی یادگار بن سکے، اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہوگی، اس لیے میں نقاب الٹتی ہوں۔ میرے چہرے کو دیکھ کر پہچان لو کہ واقعی میں دردانہ ہوں یا نہیں۔ یہ کہہ کر جس وقت دردانہ نے اپنا نقاب الٹا اور نیروبی کی نگاہ اس پر پڑی تو حیرت نے اس پر سخت طاری کر دیا، کیونکہ دردانہ کے حسین چہرے کی بجائے ایک ایسی کریحہ صورت اس کے سامنے تھی کہ مشکل سے وہ اس کو نگاہ بھر کر دیکھ سکتا تھا۔ تمام جلد پر گہرے چچک کے داغ، ناک بیٹھی ہوئی، آنکھیں چھوٹی، بھویں دنراد، پیشانی تنگ، ہونٹ موٹے موٹے، یہ تھا دردانہ کا چہرہ جو نیروبی کو نظر آیا۔ دردانہ دیر تک نیروبی کی اس حیرت سے لطف اٹھاتی رہی اور پھر بولی: اے شہزادے، جلدی کیجیے اور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، میں آسمان و زمین کے پیدا ہونے والے کرنے والے کے سامنے اس کے پاکیزہ مقدس جنگل میں عہد کرنے آئی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی ہو کر رہوں گی اور اپنی تمام روحانی برکتیں لذتیں آپ کے لیے وقف کر دوں گی۔ نیروبی حیران تھا کہ سوائے چہرے کی یہ عورت اور سب طرح دردانہ ہی تھی، لیکن اس کی صورت میں یہ تغیر کیسے ہو گیا؟ کیا واقعی اس کی دعا قبول ہو گئی یا کسی اور عورت کو بھیج کر مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ وہ اس مسئلے پر غور ہی کر رہا تھا کہ دردانہ نے پھر تقاضا کیا اور بولی کہ اے شہزادے، یہ سکوت کیسا، یہ حیرت کیوں؟ اپنے وعدے کو بھول گئے؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری پرستش کرتے ہو؟ ممکن ہے کہ میں دردانہ نہ رہی ہوں، لیکن میں تو ہوں، پھر یہ پس و پیش کیا؟ نیروبی، جس کو اس کی گفتگو کا بالکل یقین ہو گیا تھا کہ واقعی دردانہ ہے، اس کی صورت حقیقتاً مسخ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا کہ اے دردانہ، نہیں، اب میں تجھے دردانہ نہیں کہہ سکتا۔ اے عورت، معاف کر، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اپنے جذبے کا صحیح اندازہ نہیں کیا تھا اور ایک ایسا وعدہ کر لیا تھا جس کو اب میں پورا نہیں کر سکتا۔ جیسے کرے ملبوس میں ظاہر ہو،
میں تجھے اپنی بیوی بنا کر کیوں کر مخلوق کو اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں، اور کس طرح اس تنفر و کراہت کو دور کر سکتا ہوں جو تیری صورت دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دردانہ یہ سن کر ہنسی اور بولی کہ اے شہزادے، تمہاری خوشی میں نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ تم ہی نے میرے سامنے التجا پیش کی تھی، اس لیے یاد رکھو کہ اگر آئندہ کبھی تمہیں نقض عہد پر افسوس کرنا پڑے تو اس کا الزام مجھ پر نہ رکھنا۔ دردانہ نے یہ کہا اور نقاب ڈال کر وہاں سے چل دی۔ گزشتہ واقعے کو 2 ماہ کا زمانہ گزر گیا اور خانقاہ زہرا کے احاطے میں کسی مخصوص تقریب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ معبد زہرا میں یہ رسم نہایت پابندی کے ساتھ جاری تھی۔ جس وقت کسی کنواری کی عمر 19 سال کی ہو جاتی تھی تو عام جلسہ کیا جاتا تھا اور اس کو انتخاب شوہر کی اجازت دی جاتی تھی۔ چنانچہ آج دردانہ اپنی عمر کی 19 سال پورے کر چکی تھی اور اس کو خانقاہ کی پرسترانہ زندگی ترک کر کے مشاہد زندگی میں داخل ہونا تھا۔ چونکہ دردانہ کے حسن و جمال، فضل و کمال کا بہت شہرا تھا اور اس تاریخ کا اعلان تمام کرب و جوار کے ملکوں میں بھی کر دیا گیا تھا، اس لیے خواہش مندوں کا ہجوم بہت تھا اور ہر ملک کا امیر زادہ بہترین ہدایہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ نیروبی اس رات کی صبح ہی کو اپنے غم و غصہ دور کرنے شکار کے لیے چلا گیا تھا اور پورے 2 ماہ کے بعد اس رات کو واپس آیا جس کی صبح کو یہ تقریب عمل میں آنے والی تھی۔ اس نے سنا اور اپنے جی میں ہنسا کہ دیکھے وہ کون بدقسمت ہے جو دردانہ کی شہرت جمال سے دھوکہ کھا کر اس عذاب کو مول لے گا۔ صبح کو وہ بھی تماشا دیکھنے گیا، لیکن لوگوں کو سخت تعجب ہوا جب انہوں نے سنا کہ نیروبی جو دردانہ کا حد درجہ شیفتہ تھا کوئی ہدیہ لے کر نہیں آیا اور فہرست میں اپنا نام بھی درج نہیں کرایا۔ کوئی پوچھتا تو بھی ہنس دیتا اور کہتا کہ ہاں، دردانہ کی خواہش اب میرے دل کے اندر مردہ ہو گئی ہے، لیکن جب اس سے زیادہ اصرار کیا گیا تو اس نے اپنے بعض احباب سے اصل واقعہ بھی بتا دیا اور رفتہ رفتہ یہ خبر دوپہر تک پوری طرح منتشر ہو گئی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ فکر مند نظر آنے لگا۔ خانقاہ کے پجاریوں سے دریافت کیا گیا، وہاں کی کنواریوں سے جستجو کی گئی، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اب سے 2 ماہ قبل تو دردانہ کی صورت نہایت اچھی تھی، لیکن گزشتہ 2 مہینے کے اندر اس نے اپنے چہرے کا نقاب بہت سنگین کر دیا ہے اور کسی کو اس کی صورت دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ممکن ہے کہ دیوی نے اس کی صورت مسخ کر دی ہو اور اس کے چھپانے کے لیے وہ اپنی صورت دکھانے سے اعتراض کرتی ہو۔ رفتہ رفتہ یہ خبر اس قدر عام ہوئی اور اس درجہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سب نے اپنی اپنی خواہشوں واپس لے لی اور شام کو جب صحن خانقاہ میں زرعی تخت پر دردانہ بیٹھی تاکہ ہر خواہش مند سامنے آ کر اپنی التجا پیش کرے اور وہ اس کا جواب دے، تو ایک متنفس بھی سامنے نہ آیا۔ نام پکارا جاتا تھا لیکن مجمع سے نکل کر کوئی شخص آگے نہ بڑھتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سارے نام ختم ہو گئے۔ فہرست میں اب صرف ایک نام رہ گیا تھا جو سب سے آخر میں اس کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی معمولی کسان کے لڑکے کا تھا۔ جب سب نام ختم ہو گئے تو اس کا نام بھی پکارا گیا اور وہ ڈرتا کانپتا آگے بڑھا اور تخت کے پاس پہنچ کر بولا، اے دردانہ، میں نے تیری خواہش اس لیے نہیں کی کہ تو حسین و جمیل ہے، بلکہ صرف اس لیے کی تھی کہ دنیا میں مجھے ایک روح کی ضرورت تھی جو میری روح کی تڑپ کو دور کر دے اور مجھے سچی پرستش کا سبق دے۔ میں نے سنا تھا کہ تو بڑی بلند فطرت رکھتی ہے اور تیری پوجا سے زہرا کی خانقاہ جگمگا اٹھتی ہے، پھر یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ اس نے تیرا ظاہری حسن و جمال چھین لیا اور کوئی نوجوان تیرے ہاتھ کا خواں آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ میرا نام پکارے جانے کی نوبت آئی، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا تیری پاکیزہ روح میری آلودہ روح کے اتصال کو گوارا کر سکے گی؟ مجمع پر ایک سکوت طاری تھا اور ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھیے دردانہ کیا جواب دیتی ہے کہ نقاب کے اندر سے ایک نازک شیریں آواز آئی، اے اجنبی، چونکہ تو صرف میری فطرت کا گرویدہ ہو کر آیا ہے، اس لیے یقیناً میں تیری خواہش کو رد نہ کروں گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے نقاب اٹھا لیا، کیونکہ انتخاب کی رسم ادا ہونے کے بعد ایسا کرنا ضروری تھا۔ لیکن نقاب کا اٹھنا تھا کہ سارے مجمع میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس وقت دردانہ بالکل 14ویں کا چاند معلوم ہوتی تھی اور اس کے حسن و جمال کی تابع نظارہ بھی لوگوں میں نہ تھی۔ نیروبی دیوانہ وار آگے بڑھا اور بولا، اے دردانہ، یہ کیا ایسا سخت فریب؟ دردانہ مسکرا کر بولی، فریب تو تیری ہی مکروہ فطرت کا تھا جس نے اپنی صورت کو میرے چہرے میں مشاہدہ کیا، ورنہ میں تو جیسی اب ہوں ویسی ہی اس وقت بھی تھی۔ یہ کہہ کر دردانہ اٹھی اور کسان کے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اس گاؤں میں چلی گئی جہاں وہ رہتا تھا۔ نیروبی جس وقت دیوانہ وار دردانہ کے حجرے میں پہنچا تو وہاں اس کی کوئی چیز اسے نظر نہ آئی مگر ایک مومی چہرہ جس پر نہایت ہی بدنما خط و خال بنے ہوئے تھے اور جسے اس نے اس دن واقعی دردانہ کا حقیقی چہرہ سمجھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا۔